یہ کہتے ہیں کہ جو چیز صراحتاً قرآن سے ثابت ہو اس کا انکار کرنا کفر ہے، تو پھر کرامت بھی تو ثابت ہے، اس کا انکار کرنا کیسے کفر ہوگا؟ جیسے سکندر ذوالقرنین کی ہے، یا آصف بن برقیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت وہ پلک جھپکتے میں لے آئے تھے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کرامت یہ جو دکھایا گیا کہ آصف بن برقیہ وہ لے آئے، اس کو کرامت کہیں گے؟ یہ قرآن کہتا ہے کہ کرامت کہیں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے ایک اصطلاحی نام رکھا ہے کہ اگر نبی سے خارق عادت کام کا ظہور ہو، یعنی ایسا جو عادت سے ہٹ کر ہے جس کا مقابل لانے سے عام لوگ عاجز آ جائیں، ہم نے اس کا نام رکھا معجزہ۔ اب اگر ایک ولی ایسا کرتا ہے، غیر نبی کرتا ہے، تو کیا اس کو معجزہ کہیں؟ یہ تو کہہ نہیں سکتے، ورنہ نبی میں اور غیر نبی میں اس اعتبار سے بظاہر مماثلت سی مل جائے گی۔ اس لیے پھر علماء نے اس کا نام رکھ دیا کرامت۔ وہ نبی ہیں، ان کا نام رکھ دیا ولی۔ تو یہ تو ہم نے اپنے پاس سے کیا، نہیں قرآن سے ثابت صراحتاً تو نہ ہوا کہ کرامت کا لفظ کرامت اس فعل کے لیے لفظ کرامت کا استعمال، یہ تو قرآن سے ثابت نہیں ہے، کرامت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال لیکن یہ یاد رکھیے کہ قرآن سے بہت سی چیزیں صراحتاً ثابت ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں قرآن کی وجہ سے اس کو نہیں مانتا ہوں قرآن کو، تو وہ کافر ہوگا۔ ورنہ اگر قرآن سے ہٹ کر وہ بعض چیزوں کا انکار کرتا ہے، قرآن سے ہٹ کر، تو یاد رکھیں جو چیز ضروریات دین میں سے نہ ہو اس کا انکار کفر نہیں ہوتا، گمراہی شدید قسم کی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ گمراہی ہوگی۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے میں مکڑی کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں نہیں مانتا ہوں مکڑی کو، اچھا قرآن پیش نظر نہیں ہے، میں مکڑی مانتا ہی نہیں، مکڑی کا انکار کر دے، حالانکہ سورہ عنکبوت موجود ہے قرآن پاک میں، باقاعدہ مکڑی کا ذکر ہے، تو کیا یہ شخص کافر ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے والی چیز ہے جو آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ میں نے 40-50 ہزار کی ایک بکری کسی شخص کو دی کہ تم 6 مہینے تک خدمت کرو، پھر غالباً ہم اس کو بیچ دیں گے اور پھر یہ اس کا پیسہ جو ہے پروفٹ آپس میں طے کریں گے، 50-50 لے لیں گے، تو یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیں پہلے بھی یہ میں نے کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور آپ دونوں گناہ گار ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ نے بکری اس کو دی، وہ اس کی خدمت کر رہا ہے، تو اس کو جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اور اس کی سروس لیتے ہیں، اس کو شرعی اعتبار سے اجارہ کہتے ہیں، اور اجارے کی اجرت ہوتی ہے جس کو سیلری کہا جاتا ہے، آپ کوئی اماؤنٹ اس کو دیں گے، اور یہ فکس ہونا لازم ہے، یہ غیر معلوم نہیں ہونا چاہیے، ڈاؤٹ فل نہیں ہونا چاہیے، بالکل فکس۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں بکری کی خدمت کرو، ہر مہینے تمہیں 5,000 روپے دوں گا، یہ فکس ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہا 6 مہینے خدمت کرو، اب وہ کتنی خدمت کرے گا، کتنا چارہ کھلائے گا، اس کے بعد کتنے کی بکے گی، پھر اس کو کتنا پروفٹ ہوگا، یہ سب کا سب غیر معلوم اور مجہول، اس قسم کا اجارہ فاسد ہوتا ہے۔ آپ بھی گناہ گار ہوں گے، وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو سب جگہ ایسا ہو رہا ہے، تو سب جگہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں آپ، ایک نمازی ہوتا ہے باقی سب بے نمازی، تو کیا بے نمازی پن بھی جائز ہو جائے گا؟ اگر لوگ حرام قسم کے معاہدات کرنے لگ جائیں تو کیا اس سے ہم شریعت کو مٹا دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، ان کو شریعت کے تابع کریں گے۔ آپ پہل کریں اپنے گاؤں کے اندر، اپنے اطراف کے اندر کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا، میں تمہیں بکری دیتا ہوں، 6 مہینے تم اپنے پاس رکھو گے، ہر مہینے کا اتنا پیسہ میں تمہیں دوں گا، 6 مہینے بعد بکری میرے حوالے کر دو، پھر میں کتنے کی بیچ کے کتنا پروفٹ کماؤں وہ میرا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ کریں۔ ایک آپ نے فرمایا کہ والدہ کا کچھ چاندی وغیرہ آپ کے پاس تھی، آپ نے بھائیوں سے پوچھے بغیر اس کو بیچ کر اور والدہ کے لیے صدقہ کر دیا اور اجازت بھی نہیں لی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں آپ پر اس کا تاوان لازم ہوگا، آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی شخص انتقال کرتا ہے، جتنے اس کے وارث ہوتے ہیں ان تمام کا اس شخص کے قیمتی مال میں، یعنی ایسے مال میں جس کی باقاعدہ قیمت ہوتی ہے، حق وابستہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ نے چاہے اچھی نیت سے صدقہ کر دیا لیکن آپ نے ان کا حق مار لیا، ایسا صدقہ جو کسی کا حق مار کر کیا جائے وہ قبول نہیں ہوتا، آپ گناہ گار ہوئے۔ بلکہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کے گھر میں چوری کر کے آپ غریبوں کے اندر سب پیسہ تقسیم کر دیں، تو آپ نے ایک کا حق مارا اور لوگوں کو آپ فائدہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہوگا۔ لہذا جتنے کی وہ چاندی بکی اس کے اندر آپ حصے نکالیں، جو آپ کا حصہ تھا وہ تو ٹھیک ہے، اور جو ان کا حصہ بنتا تھا وہ اب آپ کو اپنے۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی کسی بیماری کو گالی دے، جیسے ڈپریشن وغیرہ کو، یا ہوا کو گالی دے دے، یا تیز بارش کو، قدرتی آفات کو، تو کیا یہ کفر ہوگا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ ہی ان تمام امور کی تدبیر فرمانے والا ہے، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ، تیز ہوا اللہ ہی چلاتا ہے، بارش اللہ ہی برساتا ہے، اسی طریقے سے بیماریاں اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا
اور وہ ان چیزوں کو گالی دے رہا ہے، لیکن ذہن میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ گویا کہ اللہ کی تقسیم پر ایک اعتراض بھی ہے، اور یہ گالی اللہ کی طرف بھی منسوب ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو روایت عرض کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان زمانے کو گالی بکتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، رات دن تو میں چلاتا ہوں، میں اختلاف پیدا کرتا ہوں رات دن کے اندر۔ گویا کہ یہ رات دن بدلنا ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ نے سورج چاند مقرر کیا، اس سے رات اور دن بنتے ہیں بظاہر، تو فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو اگر خدا نخواستہ کوئی اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھ کر پھر ان چیزوں پہ کرے، تو پھر بھی میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ مرتد ہو جائے گا، صریح کفر ہوگا، لیکن اس صورت میں ضرور یہ کہا جائے گا کہ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرو۔ اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں، ایک دم ہوا چلی سیاہی گر گئی، ہوا چلی چائے گر گئی، ڈپریشن میں آ گئے تو تکلیف ہو رہی ہے بہت زیادہ، تو وہ ایک دم اس کو برا بھلا کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کا تصور ہی نہیں اس وقت ذہن کے اندر، تو پھر کفر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اچھا بھی نہیں ہے، کیونکہ شیطان بہت تیز ہے۔ آج وہ تیز ہوا کو گالی دلواتا ہے، اور پھر خالق کی طرف توجہ لے جا کر ہوا کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ خالق کے لیے بھی زبان سے گالی نکلوائے گا، اور آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈالے گا۔ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں کہ یہ فاعل حقیقی نہیں ہے، یہ کوئی زندہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہوا خود بخود چل کر آپ تک آ جاتی ہے، یا گرمی یا تیز بارش، یہ اللہ تعالیٰ برساتا ہے، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ تو بس یہ تھوڑی تفصیل اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ ساؤنڈ باکس میں کوئی گانا بجا رہا ہے اور مجھے آواز سے بڑی کراہت محسوس ہو رہی تھی، تو کیا میں جب منع کروں نہ باز آئے تو آخری آپشن یہ استعمال کر سکتا ہوں کہ میں یوں بد دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا باکس ہی خراب ہو جائے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ تو جی بالکل اس طرح کی دعائیں ضرر کی جا سکتی ہے، جبکہ وہ چیز فی نفسی ہی خراب چیز ہو، جیسے کوئی ظالم آدمی ہے، ظالم وہ ظلم کر رہا ہے، اور آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ اتنی طاقت چھین لے کہ یہ ظلم سے باز آ جائے، یہ بد دعا نہیں ہے، یعنی بری چیز نہیں ہے، تو اچھی اس کے حق میں بہت بہتر ہے۔ تو اس طرح کی آپ دعائیں ضرر بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور 133 آیت میں اللہ نے فرمایا، اور اپنے رب کی رحمت اور اس جنت کی جانب جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کی طرف دوڑو۔ اب جنت تو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، کیسے دوڑ لگائیں بھائی؟ تو یقین اسی بات ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے اعمال اختیار کرو تیزی کے ساتھ، اپنی زندگی کو مختصر سمجھتے ہوئے، کہ جو تم جنت حاصل کرنے کے سلسلے میں معاون بنا سکتے ہو، اور ان اعمال کو چھوڑو جو تمہیں جہنم کے اندر لے جانے کا سبب بنے، کیونکہ اس کی وجہ سے جنت سے دوری ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہمیں یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں اور جہنم میں لے جانے والے کون سے ہیں۔ اور آپ غور کریں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یار دیکھو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے، جنت کے لیے تو کمزور لوگ عمل کرتے ہیں، جہنم کے خوف سے تو کمزور لوگ عمل چھوڑتے ہیں، کامل وہ ہے جو اللہ کے لیے عمل کرے گا۔ یہ یاد رکھیں، جو جنت کے لیے عمل کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہی عمل کر رہا ہے، جو جہنم سے بچنے کے لیے عمل کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہی عمل کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں نا، جنت میں کون جائے گا؟ جس کو رضا الہی حاصل ہوگی۔ اس کا مطلب اگر کوئی جنت کے لیے بھی عمل کر رہا ہے تو اس کو اللہ کی رضا ضرور حاصل ہو رہی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی عمل کر رہا ہے۔ یہ غلط خیال ہے کہ جی اپنے ذہن میں بالکل نہ جنت کا تصور رکھو نہ جہنم کا، صرف اللہ کی رضا کا تصور رکھو۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے جنت کے بارے میں حکم ارشاد فرماتا؟ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، ایک صحابی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شہید ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا آپ کے لیے جنت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا واہ، اگر جنت ہوگی تو یہ کھجور، ہاتھ میں کھجور تھے، فرمایا اس کے کھانے میں بھی میں کیوں دیر کروں؟ وہی کھجور پھینکے آپ گئے اور شہید ہو گئے۔ اب دیکھیے سرکار فرما رہے ہیں آپ کے لیے جنت، یہ نہیں فرمایا تمہارے لیے اللہ کی رضا ہے۔ اسی لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے لیے عمل کرنا۔ جیسے بعض اگر کوئی یوں کہے کہ یار میں چاہتا ہوں کہ مجھے جنت میں حوریں مل جائیں اس لیے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، اب آپ کہیں تو حور کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ حور بھی تبھی ملے گی جب اللہ راضی ہوگا، ورنہ حور نہ لنگور کچھ بھی نہیں ملے گا، تو جہنم میں جائے گا جو اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی حور کے لیے بھی عمل کر رہا ہے تو وہ اللہ کے لیے ہی عمل کر رہا ہے۔ دین کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات بیجا تنقید براہ راست نبیوں پہ تنقید ہو جاتی ہے، اللہ کے احکام پر تنقید ہو جاتی ہے، صحابہ کرام پہ تنقید ہو جاتی ہے، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔